السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ قال اللہ تعالی وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، نیکی کے چانس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس دوران میں اگر اللہ کے دشمن مسلمانوں کے دو گروہوں کو آپس میں لڑا دیں تو وہاں پر سورۃ الحجرات کی 8-9 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے گروپ آپس میں لڑ جائیں تو ان کو لڑائی سے روکو، ان کو آپس میں صلح پہ لاؤ۔ اگر کوئی ایک ان دونوں میں سے زیادہ بغاوت کر رہا ہو تو باقی تمام مسلمان مل کر اس کو روکیں، اور اگر وہ رک جائیں تو پھر ان دونوں کے درمیان ٹھیک انصاف کے ساتھ کوئی فیصلہ کر دیں، اس میثاق کا ان کو پابند کر دیں۔ اور اگر تم یہ انصاف کی بنیاد پہ ان کو پابند کر دو گے تو اللہ کو یہ انصاف کے ساتھ ان کا باہم معاہدہ کرانا بہت پسند ہے اور قرین انصاف ہوگا۔ تو رمضان المبارک میں جہاں نیکیوں کا کام بہت اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے تو وہیں پر اس کے الٹ کوئی ایسا کام جو مسلم امت کے خلاف ہو اور ان کے انتشار کا باعث ہو تو اس کو تو اور زیادہ اچھے طریقے سے ہمت کر کے روکنا چاہیے۔ اور جس وقت کے دونوں مسلمان للکارتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے آئیں اور اللہ اکبر کی تکبیر کے نعرے لگا رہے ہوں، ایسے موقع پہ ایمان والوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ کے نام کو بہت غلط استعمال کیا گیا ہے۔ اور وہ جو علامہ اقبال میں 80 سال پہلے 1930-25 میں کہا تھا کہ وہ نعرہ تکبیر بھی فتنہ، اس موقع پہ کہ جس وقت کو وہ ان کو روک دینا ہے، روک کر ان کو صلح صفائی پہ لانا ہے اور کسی معاہدے پہ ان کو پابند کرنا ہے۔ اور اگر وہ اس معاہدے کے پابند نہ رہیں گے تو پھر سارے مسلمانوں کو ان کے خلاف یورش کر کے ان کو شکست دینا ضروری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس حساب سے کہ رمضان مبارک ہو اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں اور دشمنوں نے بھی مسلمانوں پہ حملہ کر رکھا ہو تو اس موقع پہ مسلمانوں کو اتحاد کی بے حد ضرورت ہے۔ جب ایران پہ یہود اور نصارہ کے مختلف ملک حملہ آور ہوں تو اس وقت کے 60 مسلم ہوں اور وہ سارے ایک دوسرے کی طرف منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہوں اور کوئی کسی کی طرف مدد کرنے کے لیے نہ پہنچ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنسز کو اسی لیے ڈی ایکٹیویٹڈ کیا ہوا ہے کہ اس کے فورم پر مسلمان کسی طریقے سے متحد نہ ہو سکے۔ کمال اتاترک نے ملعون نے جس وقت کے مسلم خلافت کو ختم کیا تھا تو دشمنوں کا یہ ایک مشن پورا ہو گیا تھا کہ ایک خلیفہ کے نیچے سارے امت کے مختلف ممالک یا علاقے کے لوگ یا علاقوں کے گروہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو اسی بات کو توڑنے کے لیے اللہ کے دشمنوں نے خلافت کی قوابی تار تار کر دی تھی، اور اب وہ کسی طریقے سے ان کو متحد نہیں ہونا دینا چاہتے، اس لیے کہ مسلمان کو دشمنوں سے لڑتے ہوئے سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے لیے لڑ کر مر کر شہید ہو جانا اور جو اللہ کی جنت میں ڈائریکٹ چلے جانا ہے۔ اسی بات سے دشمن پریشان ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو آپس میں الجھائے رکھے اور ان کے مقابلے میں نہ جائے، کیونکہ یہ تو خود بخود موت بن کر
آ پڑتے ہیں اور پھر موت سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں، اور اس کے لیے قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم اس سے پہلے جس جہالت پہ تھے، تم جہنم کے آگ کے گڑھے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ ہم نے اسلام دیا اور تمہیں بچا لیا۔ اب اسلام لانے کے بعد اگر کوئی ایسے آوازیں لگائے عصبیت کی، علاقہ پرستی کی یا قوم پرستی کی، تو نبی پاک نے ایسوں کے لیے فرمایا من دعا الی العصبیہ لیس منا ومن مات علی العصبیہ، وہ بھی جو مرتے دم تک کسی عصبیت قوم پرستی پہ رہے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اسلام ایک نظریے پہ ہے، باقی دوسروں کے نظریے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی اروانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔